بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور کہاوت ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وحید مراد اس کہاوت پر پورا اترتے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی دوسروں کی مدد اور خیال رکھنے کا وصف عطا کرتا ہے۔ وحید مراد انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران فلموں میں کام دینے اور دلوانے یا کیریئر بنانے میں جتنے لوگوں کی مدد کی، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ کراچی وحید مراد کا پسندیدہ شہر تھا۔ وحید مراد کراچی کی فلم انڈسٹری کا محسن ہے۔ انہوں نے کراچی میں جتنی فلمیں بنائیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کراچی کے اس وقت کے ویران علاقے منگو پیر روڈ پر واقع ایسٹرن فلم سٹوڈیوز وحید مراد کے دم قدم سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور عروج پر پہنچا۔ جتنی فلمیں اس اسٹوڈیو میں بنی، وہ نام اور تعداد حیران کر دینے والے ہیں۔ ہیرا اور پتھر، ارمان، احسان، اشارہ، ایک نگینہ، نیند ہماری خواب تمہارے، سمندر، لاڈلا، طویل فہرست ہے۔ اس اسٹوڈیوز میں وحید مراد کا شاندار آفس تھا، جو ہر وقت لوگوں سے بھرا رہتا۔ وحید مراد نے جب 1961 میں بحیثیت فلم ساز فلمی دنیا میں قدم رکھا تو اپنی پہلی ذاتی فلم انسان بدلتا ہے میں منور رشید کو بطور ہدایت کار اور ظفر خورشید کو بطور موسیقار موقع دیا۔ 1962 میں اپنی دوسری فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں پھر منور رشید کو ہدایت کار لیا اور ایک نوجوان سہیل رانا، جن سے نئی جان پہچان ہوئی تھی، اس کو فلم کا میوزک ڈائریکٹر لیا۔ سہیل رانا نے بعد میں کئی بار یہ کہا کہ میں وحید کے اس آفر پر حیران رہ گیا اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، لیکن وحید نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم کر سکتے ہو۔ سن 1964 میں اپنی تیسری فلم ہیرا اور پتھر میں اپنے بچپن کے دوست پرویز ملک کو، جو نئے امریکہ سے لوٹے تھے اور فلمز کا کوئی تجربہ نہیں تھا، بطور ہدایت کار کام کرنے کو کہا۔ اسی فلم میں نذیر حسین کو بطور فوٹوگرافر، ایم عقیل خان کو بطور ایڈیٹر اور سلیم شہزاد کو بطور گلوکار پہلی بار موقع دیا، اور ان چاروں نے بعد ازاں فلموں میں بڑی شہرت حاصل کی۔ پشتو فلموں کے بے تاج بادشاہ بدر منیر شروع سے ہی وحید مراد کے آفس میں ٹی بوائے تھے اور فلموں میں کام کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ وحید مراد بہت سی فلموں میں ان کو چھوٹا موٹا کام دلواتے رہتے تھے، جس پر بدر منیر بہت خوش ہوتے تھے۔ جب پہلی پشتو فلم کی پلاننگ شروع ہوئی تو عزیز تبسم اور دوسرے کچھ لوگ وحید صاحب سے ملے۔ کچھ فائنانس کا مسئلہ بھی تھا۔ وحید صاحب نے کہا کہ پیسے کم پڑ رہے ہیں تو مجھ سے لے لو۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو فلم کے لیے ہیرو کی تلاش شروع ہوئی، تو وحید صاحب نے بدر منیر کو پیش کر دیا ہیرو کے لیے، اور اس کے ایک دوست نعمت سرحدی کو ولن کے کردار کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ یہ دونوں پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانو کے ہیرو اور ویلن کے طور پر سامنے آئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ دونوں برسوں پشتو فلموں کے بے تاج بادشاہ بنے اور بابائے پشتو فلم کہلائے۔ بدر منیر ساری زندگی وحید صاحب کا احسان مند بھی رہا اور عزت سے پیش آیا۔ بدر منیر ہمیشہ وحید مراد کو صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ سن 1968 میں شبنم کو پہلی بار مغربی پاکستان کی فلمی دنیا میں روشناس کروایا اپنی ذاتی فلم سمندر کے ذریعے۔ اسی طرح اس وقت جب زیبا اپنی فلمی مسائل میں گھری ہوئی تھی، ان کو بیک وقت اپنی 3 فلموں میں ہیروئن کاسٹ کیا۔ اسی طرح رانی جب اپنی مسلسل ناکامی کی وجہ سے بہت دل برداشتہ تھی تو دیور بھابھی کے دوران رانی کی حوصلہ افزائی کی اور بہت تعاون کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس فلم کی شاندار کامیابی سے رانی کی آنکھیں چھلک پڑی تھی اور وہ وحید صاحب کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی۔ آخر میں ذکر کرتے ہیں کراچی ٹیلی ویژن کے ان فنکاروں کا جو 60 کی دہائی میں فن کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے اسٹرگلنگ میں مصروف تھے۔ وحید مراد نے ان سب کو مختلف فلموں میں کام دیا اور مسلسل دیتے رہے۔ اس طرح ان کو پہچان ملی۔ قربان جیلانی، طلعت حسین، نرالا، محمود علی، لطیف چارلی، قاضی واجد، راشد، ظہور احمد اور بہت سے دوسرے بھی شامل تھے۔ نرالا، جن کا اصل نام مظفر حسین تھا، کو تو اپنی ٹیم کا مستقل ممبر بنا لیا تھا۔ طلعت حسین کو اپنی ذاتی فلم اشارہ میں ایک اہم ترین رول دیا۔ اتنے لوگوں کے کام آنے والے وحید مراد نے احسان جتانا تو دور کی بات، کبھی اس بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انڈسٹری کے اتنے کام آنے والے شخص پر جب خود وقت پڑا تو کیا یہ انڈسٹری اس کے کام آئی؟